ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والی ایک قبائلی خاتون بدھینی مانجھین نے اپنی تمام زندگی جلاوطنی میں گزاری کیونکہ انہیں اپنا گھر اور نوکری چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ وفات پانے والی بدھینی مانجھین آج سے 63 سال پہلے صرف 15 سال کی تھیں جب انہیں ان کے قبیلے سنتھالز کی جانب سے انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ہار پہنانے کی سزا کے طور پر قبیلے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس قبیلے کی روایت کے مطابق کسی کو ہار پہنانا اس سے شادی کرنے کے برابر ہے۔ مانجھین اور ان کو پیش آنے والی مشکلات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی کہانی میں دوبارہ سے دلچسپی دیکھی گئی ہے اور انہیں کچھ افراد کی جانب سے نہرو کی پہلی قبائلی بیوی قرار دیا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں اکثر افراد ان کی یاد میں گاؤں میں موجود نہرو کے مجسمے کے پاس دعائیہ تقریب کے انعقاد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مانجھین کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ان کا ویکیپیڈیا پیج مختصر سا ہے جو ان کی وفات کے بعد بنایا گیا ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی اخبار یا ویب سائٹ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تحریر کرتی ہے، لیکن یہ دیکھ کر خاصی الجھن ہوتی ہے کہ ان کے حوالے سے معلومات ابھی تک محدود ہیں۔ سن 2012 میں ایک معروف اخبار نے ان کی وفات کی غلط خبر رپورٹ کر دی تھی کیونکہ اس وقت وہ اپنی زندگی کے بقیہ سال انتہائی خاموش حالات اور مشکلات میں گزار رہی تھی۔ ایسی ہی متضاد باتوں کے باعث جنوبی کیرالہ سے تعلق رکھنے والی ایک مصنفہ سارہ جوزف نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور انہیں زندگی میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے متاثر ہو کر کتاب لکھ ڈالی۔ جوزف کا کہنا ہے کہ جب ان کی بدھینی سے پہلی مرتبہ سن 2019 میں ملاقات ہوئی تو انہیں ان سے بات کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ دونوں ایک زبان نہیں بولتی تھی، لیکن سارہ کے مطابق میں ان کی باتیں مکمل طور پر سمجھ سکتی تھی۔ بدھینی کا بچپن جھارکھنڈ میں کوئلے کی کانوں کے قریب موجود ایک گاؤں دھنباد میں گزرا۔ یہ پہاڑی کا علاقہ ہے جس کی چوٹیوں میں قبائلی آبادی کی ایک بڑی تعداد بستی ہے۔ بدھینی ان ہزاروں ورکرز میں سے ایک تھیں جنہیں دامودر ویلی کارپوریشن یعنی DVC پروجیکٹ میں نوکری ملی تھی۔ یہ ملک کا پہلا ملٹی پرپز پروجیکٹ تھا جس میں ڈیم، تھرمل توانائی اور ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس شامل تھے جو جدید انڈیا کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ پنڈت نہرو نے ان منصوبوں کو آزاد انڈیا کا عظیم محل قرار دیا تھا، تاہم ان منصوبوں کا آغاز کرنا خاصا متنازع تھا۔ ہزاروں مقامی افراد جن میں سے اکثر قبائلی تھے ان کو آبائی زمینوں سے نکالا گیا تاکہ ان منصوبوں کا آغاز کیا جا سکے۔ کابونہ سمیت سینکڑوں گاؤں جن میں مانجھین اپنی بے دخلی سے پہلے رہتی تھی اب زیر آب ہیں۔ 1959 میں پنڈت نہرو نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان میں سے ایک پنشٹ ڈیم کا افتتاح کریں گے۔ مانجھین کو اس وقت خاصی حیرت ہوئی جب اس پروجیکٹ کے متضمن میں سے ایک نے انہیں اور ان کی ایک ساتھی کو وزیر اعظم پنڈت نہرو کو خوش آمدید کہنے کے لیے منتخب کیا، مگر اس فیصلے کے بعد سب کچھ غلط ہونے لگا۔ اس تقریب میں بدھینی کو وزیر اعظم پنڈت نہرو کو ہار پہنانے کا کام سونپا گیا تھا، تاہم انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ نہرو انہیں وہی ہار واپس پہنا دیں گے۔ پنڈت نہرو نے اس بات پر بھی زور دیا کہ 15 سالہ بدھینی ڈیم کی باقاعدہ لانچ کے لیے بٹن بھی دبائیں۔ اس تقریب کے بعد شام کو جب بدھینی اپنے گاؤں واپس لوٹیں تو انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آخری مرتبہ اپنے گھر جا رہی ہیں۔ ان کے گاؤں کے ایک بڑے نے انہیں بلایا اور کہا کہ نہرو کو ہار پہنانے کے بعد اب وہ ان کی دلہن بن گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدھینی نے سنتھال قبیلے کی روایت توڑتے ہوئے قبیلے کے باہر کے مرد سے شادی کی ہے اور انہیں اس خلاف ورزی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اور انہیں قبیلے اور علاقے کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا۔ سنتھالز کو ایک پرامن قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی برادری ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے اور زندگی گزارنے کے ان کے اپنے سماجی ضابطے ہیں۔ اس سماجی ضابطے کے تحت قبیلے سے باہر شادی کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ صرف سزا دی جاتی ہے بلکہ ان کا سماجی بائیکاٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تاہم سماجی کارکنان کے مطابق اس پریکٹس کو خواتین پر مظالم ڈھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قبائلی مرد کام کے غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، تاہم نوجوان غیر شادی شدہ خواتین بہت کم اپنا گاؤں چھوڑتی ہیں۔ جو ایسا کرتی ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں برا بھلا بھی کہا جاتا ہے۔ مانجھین کو معلوم تھا کہ اگر وہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئیں تو وہ کبھی واپس نہیں لوٹ پائیں گی۔ انہوں نے گاؤں کے سربراہ سے بحث کرنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے مزاحمت بھی کی، لیکن برادری کا اس حوالے سے فیصلہ اٹل تھا۔ ان کے لیے وہ اب قبیلے اور گاؤں سے بے دخل ہو چکی تھی۔ جوزف کہتی ہیں کہ کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی، انہیں اپنے ہی لوگوں سے قتل کی دھمکیاں ملنے لگی۔ مجبور ہو کر 15 سالہ بدھینی نے اپنی چیزیں اٹھا کر گاؤں سے جانے کا فیصلہ کیا
اس ڈیم کے افتتاح کو جدید انڈیا کی تاریخ کے ایک سنگ میل کے طور پر دیکھا گیا، تاہم مانجھین کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی گئی اور ان کا ذکر سطحی طور پر ہی کیا گیا۔ ایک کے بارے میں اخبار نے لکھا اور کہا کہ نوجوان سنتھل وہ پہلی ورکر ہیں جنہوں نے انڈیا میں ایک ڈیم کا افتتاح کیا۔ جوزف کا کہنا تھا کہ اس دوران انہیں نہرو کی قبائلی بیوی کا بھی خطاب دیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ مانجھین کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ اس دوران صرف بقا کی جنگ لڑ رہی تھیں اور یہ ان کی زندگی کے مشکل ترین چند ماہ تھے جن میں انہیں بے دخلی کے ساتھ انتہا درجے کی غربت کا بھی سامنا تھا۔ سارہ جوزف بتاتی ہیں کہ ہر کوئی ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی، ان کے پاس جانے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ ان کے لیے صورتحال مزید مشکل اس وقت ہوئی جب سن 1962 میں دامودر ویلی کارپوریشن نے انہیں نوکری سے نکال دیا اور انہیں دہاڑی پر کام کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے ان کی برطرفی کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ حیرت انگیز طور پر وزیر اعظم کو بھی ان مشکلات کا علم نہ ہو سکا۔ یہ بات بھی حیرانی والی ہے کہ نہرو جو ترقی پسند اور جدید خیالات کے حامل تھے، اس کہانی کے ساتھ منسلک ہوئے۔ کئی سالوں بعد مانجھین کی زندگی میں بہتری کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے جب ان کی ملاقات سدھیر دتا سے ہوئی۔ سدھیر ان دنوں ہمسایہ ریاست مغربی بنگال میں کام کر رہے تھے، جہاں اب مانجھین بھی رہائش پذیر تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی اور ان کی شادی ہو گئی۔ سارہ کا کہنا ہے کہ دونوں نے غربت میں ہی زندگی گزاری۔ مانجھین نے اس دوران اپنی نوکری واپس لینے کی ناکام کوششیں بھی کی۔ سن 1985 میں دو صحافی جو ان کی کہانی پر تحقیق کر رہے تھے نے راجیو گاندھی سے رابطہ کیا، جو نہرو کے پوتے اور اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ آخرکار 2 دہائیوں کے بعد مانجھین کو DVC میں اپنی نوکری واپس ملی اور وہ وہاں اپنی ریٹائرمنٹ تک کام کرتی رہیں۔ سارہ کہتی ہیں کہ اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا کہ ان کا قصور کیا تھا۔ مانجھین نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنی تکلیف دہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر سکون کی زندگی گزاری۔ ان کے پوتے نے انڈین ایکسپریس اخبار کو بدھینی کی وفات کے بعد بتایا کہ میری دادی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، لیکن اپنے آخری لمحات میں بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی اور وہ پرسکون تھی۔ سارہ کہتی ہیں کہ ان کا مجسمہ بنانے سے مانجھین کا ماضی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن اس سے ان کی کہانی دوبارہ بتانے میں مدد ملے گی۔ ان کی جدوجہد ان ہزاروں ایسی انڈین خواتین جیسی ہے جن کے خواب پدر شاہی روایات اور شدید سماجی دباؤ کے باعث ٹوٹتے ہیں۔ سارہ کہتی ہیں کہ لیکن وہ ایسی لاکھوں خواتین کی نمائندگی بھی کرتی ہیں جنہیں جدت اور قوم کی تعمیر کے نام پر بے دخل کیا گیا اور بھلا دیا گیا۔ وہ ترقیاتی کاموں کے باعث متاثر ہونے والے افراد کی علامت ہیں۔ ان کی کہانی کو دوبارہ بتانا سیاسی اور تاریخی ضرورت ہے۔